تو آپ کی پارٹی پی ڈی ایم کی اتحادی جماعت ہے. پی ڈی ایم کا اقتدار جو ہے بقول وزیر اعظم کے 14 اگست کو ختم ہونے والا ہے. سب سے پہلے پی ڈی ایم سے رائے ہم نے جدا کی, اس کے بعد جو ہے پیپلز پارٹی نے رائے جدا کی. کسی پارٹی کو یوں دیوار کے ساتھ لگانا اس کو اور اس کی قیادت کو کرش کرنے والی بات ہے. جو کچھ انہوں نے ریاست کے ساتھ کیا, کلچر, ثقافت, روایت, تاریخ کا جو ہے وہ بیڑا گرک کیا, اس میں بھی ہمارے ملک کا جو ہے انہوں نے برا حال کیا. تو ابھی تک سزا تو سر کہیں نظر نہیں آ رہی. نہیں, کافی حد تک جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ بھگتنا چاہیے ان کو. جو السلام علیکم ویئرز, آپ دیکھ رہے ہیں حریف ڈیجیٹل. میں ہوں خواجہ آفتاب حسن اور آج ہمارے پروگرام گفتگو میں شریک گفتگو ہیں بہت بڑی سیاسی شخصیت ہیں, اے این پی پنجاب کے سیکرٹری جنرل ہیں, اور اس کے علاوہ نہ صرف اپنے پارٹی کی بھرپور نمائندگی کرتے ہیں پنجاب میں بیٹھ کے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سماجی سطح پہ بھی کوئی ایشو ہو تو اس میں بڑھ چڑھ کر آگے نظر آتے ہیں اور بغیر کسی مفاد کے, بغیر کسی غرض کے لوگوں کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. میری مراد جناب امیر بہادر خان ہوتی صاحب سے ہے. ہوتی صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے. ویئرز, میں آپ کو اے این پی کے بارے میں اگر بتاؤں تو یہ ایک ایسی جماعت ہے جسے پیپل پارٹی کے علاوہ اگر کسی پارٹی کو شہیدوں کی پارٹی کہا جاتا ہے تو اے این پی کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کی لیڈرشپ نے اپنے کاز کے لیے ملک میں دہشت گردی کے خلاف جہاد کے طور پہ اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اے این پی کی جو قیادت ہے, موجودہ قیادت ہے, وہ آج بھی اپنی اسی سیاسی لیگیسی کو لے کر چل رہی ہے جو اس کے بانی عبدالغفار خان, جنہیں ایک زمانہ باچا خان کے نام سے جانتا ہے, اور اس کے بعد ولی خان صاحب نے جو نظریات دیے اور اسی لیگیسی کو لے کر چل رہے ہیں. اے این پی کے پی کے میں اقتدار میں بھی رہی اور ان دنوں بھی اقتدار میں ہے. اگر میں ہوتی صاحب غلط نہیں تو آپ کی پارٹی پی ڈی ایم کی اتحادی جماعت ہے, تو اور پی ڈی ایم کا جو ہے وہ اقتدار جو ہے بقول وزیر اعظم کے 14 اگست کو ختم ہونے والا ہے. تو کیا لگتا ہے سر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو سب سے پہلے خواجہ آفتاب صاحب آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور میں اپنا جو موقف ہے عوامی نیشنل پارٹی کا وہ عوام کے سامنے رکھ سکوں. جہاں تک آپ نے بات کی پی ڈی ایم کی, تو خواجہ صاحب ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں. ہم نے پی ڈی ایم سے جو ہے وہ میرے سب سے پہلے پی ڈی ایم سے رائے ہم نے جدا کی, اس کے بعد جو ہے پیپلز پارٹی نے رائے جدا کی, اور ہم اس گورنمنٹ کا حصہ بھی نہیں ہیں. یہ تو آپ نے کمال کر دیا. ویسے بھی گورنمنٹ سے آپ نے بڑے بر وقت جان چھڑائی سر. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہم نے دراصل آپ کو یاد ہوگا کہ جب شہباز شریف صاحب نے حکومت سنبھالی اور اس کے بعد ایک وفد جو تھا وہ عمرے کے لیے سرکاری وفد جا رہا تھا, تو سب سے پہلے ہم نے اس پہ اعتراض کیا تھا کہ یہ سرکاری عمرہ جو ہے اس پہ جو ہے ہمیں اعتراض ہے, اور یہ سرکاری عمرہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. عمرہ شکر الحمدللہ عوامی نیشنل پارٹی کے جو مشران ہیں انہوں نے پہلے بھی کیے ہیں, وہ کرتے رہتے ہیں, تو ہم نے جو اس کا نا وہ بائیکاٹ کیا تھا. اور اس کے بعد ہمیں وزارت دینے کی بھی کوشش کی گئی, ہم نے وزارت بھی نہیں لی. پھر ہمیں گورنر شپ کے لیے بھی میاں افتخار صاحب کا نام جو ہے میاں شہباز شریف صاحب نے اور آصف علی زرداری صاحب نے ان کا نام دیا تھا, مگر ہم نے پھر بھی جو ہے وہ جو گورنرشپ بھی جو ہے وہ ہم نے نہیں لی, تو لہٰذا ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں. اچھا ہوتی صاحب, چلیں آپ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں, ظاہر ہے جب آپ سرکار کا حصہ نہیں ہوتے تو آپ نے اپنی راہیں بھی جدا کر لیں, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ پی ڈی ایم کے جو مقاصد تھے اقتدار میں آنے کے, ایک زمانے میں جب مارچ 2022 کی بات ہے, جب یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب اتنے برے معاشی حالات میں اقتدار سنبھالنا بڑے جان جوکھوں کا کام ہے, اپنے سیاسی ساکھ داؤ پہ لگانے کی بات ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسی باتیں بھی سننے میں آ رہی تھی کہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون جو پی ڈی ایم کی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, ان کی قیادت کا مقصد اقتدار سنبھالنے کا صرف یہ تھا کہ یہ اپنے جو مقدمات ہیں, اپنی سزائیں ہیں, اس حوالے سے
یہ انہوں نے یہ مشکل فیصلہ لیا ہے، اور پھر وقت نے یہ ثابت بھی کیا کہ گریجولی ان کی قیادت پہ جو مقدمات تھے، جو سزائیں تھیں، میاں نواز شریف صاحب کی سزا کا حوالہ سب سے بڑا ہے کہ ان کو بھی جو تاحیات کی نااہلی تھی وہ بھی 5 سال میں بدل گئی، اور اس حساب سے وہ بھی اب کلین چٹ لے کے آگے. تو سر ایسی اتحاد کا حصہ چلیں آپ، اگرچہ آپ نے عمرے کی وجہ سے چھوڑا، مطلب آپ کو اس وقت نہیں لگا تھا کہ یہ مقاصد ان کے کچھ اور ہیں؟ دیکھیں خواجہ صاحب، کیونکہ 9 سال سے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، اور جس طریقے سے انہوں نے خاص کر ہمارے پختونوں کا کلچر، ثقافت، روایت اور تاریخ کا جو ہے وہ بیڑا غرق کیا، بلکہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو 3.5 پونے 4 سال عمران نیازی نے جو گورنمنٹ بھی کی، اس میں بھی ہمارے ملک کا جو ہے انہوں نے برا حال کیا. اگر ہم کیونکہ پارلیمنٹ کی حد تک تو ہم ان کے ساتھ تھے عمران نیازی کو اتارنے کی حد تک، اور عمران نیازی نے جو حال کر دیا تھا ملک کا، اگر یہ میاں شہباز شریف صاحب ہو یا آصف علی زرداری صاحب ہو، انہوں نے جو ہے اس ملک کو اگر نہ سنبھالتے تو آج آپ کے سامنے اس کا ملک کا کیا حال ہو جانا تھا. یہ بڑا عین موقع پہ جو ہے انہوں نے ملک کو سنبھالا، کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی اس وقت بھی یہ چاہتی تھی کہ اس وقت ان کو ٹائم پورا کرنے دیا جائے، کیونکہ اگر ان کو ٹائم پورا کرنے دیا جاتا تو آج یہ سچویشن نہ ہوتی جو پہلے تھی. مگر عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ الیکشن کی طرف جو ہے ان کی پوری تیاری تھی، اور وہ عوامی نیشنل پارٹی چاہتی تھی کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں. اچھا سر، یقیناً ظاہر ہے وہ کچھ بڑی پارٹیوں کے جب آپس میں معاملات ہوتے ہیں تو اس میں کچھ سلسلے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کرنا پڑتا ہے. تو اب پاکستان تحریک انصاف کی بات ہو رہی ہے، تو ان کی خرابیوں کا بھی آپ نے ذکر کیا جو کے پی کے میں کی اور مرکز میں بھی ان کی قیادت نے کی. تو سر لیکن اب جو سچویشن ہے، پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے، اس میں کیا لگتا ہے، آپ ایک سیاسی لیڈر ہیں، آپ ایک بڑی پارٹی کے نمائندہ ہیں، تو سر کیا بطور سیاستدان کیا سمجھتے ہیں کہ کسی پارٹی کو یوں دیوار کے ساتھ لگانا، اس طریقہ کار کی آپ حمایت کریں گے، یا اس کو یہ سمجھ لیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سیاسی جماعت اور ایک ایسی جماعت جو اقتدار میں بھی رہی ہو اس کو اور اس کی قیادت کو کرش کرنے والی بات ہے؟ دیکھیں خواجہ صاحب، کیونکہ ہم نے بڑی مشکلیں جھیلی ہیں، اور عوامی نیشنل پارٹی پہ واحد پاکستان کی سیاسی جماعت ہے جس پہ پابندی لگائی گئی نیب سے، پھر 1986 میں جو ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی بنی. ہم تو اس حق میں نہیں ہیں کہ کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، مگر جو کچھ انہوں نے ریاست کے ساتھ کیا، ٹھیک ہے، اور لاہور میں جناح ہاؤس ہو یا جی ایچ کی ہو، یا پہ مردان میں جو ہے وہ پنجاب ریجمنٹ سینٹر میں، اور پھر ہمارے شہید جو تھے وہ شیر جو ان کے وہاں کے مزار کے اوپر جو کچھ انہوں نے کیا، اور پھر پشاور ریڈیو جو ریڈیو تھا، ریڈیو پاکستان تھا، اس کی بلڈنگ کو جو نقصان پہنچایا، تو اسٹیٹ کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے، تو میرے خیال سے ان کو سزا تو کم سے کم جو ہے وہ ان کو ملنی چاہیے. تو ابھی تک سزا تو سر کہیں نظر نہیں آ رہی، صرف بس شور ہی ہے اس کا. نہیں، کافی حد تک جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ بھگتنا چاہیے ان کو جو ہے. مطلب جو کہا جا رہا ہے کہ اس کے ماسٹر مائنڈ کی بات کی جا رہی ہے اور اس طرح کی باتیں مسلسل ہو رہی ہیں، اور لیکن ماسٹر مائنڈ بڑے ایزی ماحول میں ہیں، ان کے پاس بہت سارے اور بھی مقدمات ہیں، لیکن وہ ابھی تک اس پہ کارروائی چل رہی ہے. لگتا یہ ہے کہ شاید یہ حکومت اپنے ٹینیور میں کچھ کرنا نہیں چاہتی، بس ان کو کارنر پہ کرنا تھا وہ کر دیا. نہیں، دیکھیں، کیونکہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کو بنایا گیا تھا اور جس طریقے سے ان کو مختلف جماعتوں سے لوگوں کو توڑ کے ان کو بنایا گیا تھا، اور وہی وہ لوگ جو تھے اب اس وقت جو ہے وہ عمران نیازی کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں. اور آج جس طریقے سے میری لیڈرشپ عموماً کہتی تھی جب بھی مشکل دور آئے گا
تو خیبر پختونخوا میں سب سے پہلے جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ سے جس نے چھلانگ لگانی ہے وہ پرویز خٹک ہوگا، اور آج پرویز خٹک صاحب جو ہے انہوں نے خدا حافظ کہہ دیا ہے اس کو پی ٹی آئی کو، اور اپنی انہوں نے پی ٹی آئی پیٹریاٹ کے نام سے جو ہے وہ نئی پارٹی بنائی ہے۔ مگر ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ بھی ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ وہاں پہ ان کو جس طریقے سے پنجاب میں پی ٹی آئی کو سائیڈ کر دیا گیا اور ان کے اوپر مقدمات بنا دیے گئے، ان کے لیے مشکلات کر دی گئی، مگر خیبر پختونخوا میں وہ سچویشن نہیں ہے، کیونکہ وہ ظلم زیادتی تو انہوں نے خیبر پختونخوا میں بھی کی ہے، پختونخوا میں بھی یہی معاملات ہیں، مگر پختونخوا میں ریلیف دینا یہ سمجھ سے ہمارے لیے باہر ہے، کیونکہ اس وقت جمعیت بھی وہاں ہولڈ کر رہی ہے، وہاں عوامی نیشنل پارٹی بھی ہے، وہاں پیپلز پارٹی بھی ہے، وہاں جماعت اسلامی بھی ہے، اور وہاں پہ جو ہے تمام سیاسی جماعتیں جو ہے مسلم لیگ نون بھی ہے وہاں پہ جو ہے وہ ہیں، اور یہ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ تجربہ گاہ جو ہے وہ پختونوں کو بنایا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی پختونوں کے لیڈرشپ جو تھے وہ اسفندیار ولی خان صاحب تھے، یا آفتاب شیرپاؤ صاحب تھے، یا سراج الحق صاحب تھے، یا محمود خان اچکزئی صاحب تھے، تمام کو پارلیمنٹ سے دور کیا گیا، اور یہ پنجاب ہو، پنجاب تو نظر آ رہا ہے کہ ایک جماعت ہے وہ آرام سے گورنمنٹ بنا لیں گے، پھر سندھ میں بھی جس طریقے سے آصف علی زرداری صاحب ماشاءاللہ وہ چھائے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جس طریقے سے گیم کی ہے، اور وہ اب انہوں نے اپنا میئر بھی جو ہے وہ لے آئے ہیں، اور لگ رہا ہے پنجاب میں سب سے زیادہ جو ہے وہ بینیفٹ جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں۔ اور اس سے میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے مسلم لیگ نون کے ورکروں کی حق تلفی ہو رہی ہے، آیا میرا اس سے وہ تعلق نہیں ہے، میری اپنی جماعت ہے، مگر ورکر ہوتا ہے، ورکر کو جو ہے وہ اس نے ایک سٹرگل کی ہوتی ہے، اور اب یہاں پہ تحریک استحکام بھی آ گئی ہے، اور مختلف جماعتوں کو بھی یہاں پہ جو آگے وہ ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے، تو ورکر کو ٹکٹ دینا چاہیے، ورکروں کے ساتھ جو ہے پھر زیادتی بات ہوئی سر، اے این پی نے تو بہت پہلے سے اپنے لوگوں کو ٹکٹوں کا سلسلہ شروع کیا، کے پی کے میں خاص طور پہ، اور ابھی کل ہی کی بات ہے آپ ہی کی ایک پارٹی کے جو عہدیدار تھے وہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ انہوں نے جب نون لیگ میں شمولیت کی تو ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے اس طرح کے نقصانات تو سر ہوں گے اگر آپ قبل از وقت ٹکٹوں کے فیصلے کر لیں گے؟ فائز صاحب بڑی اچھی بات کی آپ نے، میرے خیال پاکستان کی واحد سیاسی جماعت عوامی نیشنل پارٹی ہے جنہوں نے تقریباً 70% خیبر پختونخوا میں سیٹیں جو ہیں ٹکٹیں جو ہیں وہ انہوں نے وہ دے دی ایم پی اور ایم این اے کی، اور یہ بڑا اچھا اقدام ہے میری لیڈرشپ کا، میں ان کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے کیونکہ ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں، اختلافات بھی ہوتے ہیں، تو بڑا ٹائم لگ جاتا ہے، اس وقت الیکشن سر پہ ہوتے ہیں، وہاں ٹکٹ مل جاتی ہے، پھر منانا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ بڑا اچھا۔ اچھا، اس کا مطلب اس میں کہیں سیاسی الحاق یا اتحاد کی بات تو پھر ختم ہو گئی؟ دیکھیں عوامی نیشنل پارٹی، دیکھیں سیاست میں کہنا کچھ قبل وقت ہوتا ہے، مگر ہمارا اس وقت جو سچویشن ہے عوامی نیشنل پارٹی اپنے علیحدہ جو ہے بل بوتے پہ لڑے گی، اور انشاءاللہ جو ہے وہ اچھا رزلٹ جو ہے۔ کے پی کے میں پیٹریاٹ کی بات ابھی ہم کر رہے تھے، تو کیا لگتا ہے کہ پیٹریاٹ کا کیا کردار آپ دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے پرویز خٹک آلریڈی بطور وزیر اعلیٰ بھی ان کے اوپر بہت سارے اعتراضات تھے، بطور وفاقی وزیر تو وہ کہیں نظر ہی نہیں آئے، نظر تو ویسے بھی نہیں کم ہی آئے، لیکن اب انہوں نے اپنی ایک علیحدہ جماعت بنا لی، تو سر کیا وہ اپنی جو مرکزی قیادت جس سے علیحدہ ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی، کیا ان استحکام پارٹی اور پیٹریاٹ اپنا سیاسی طور پہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو متبادل قیادت فراہم کر سکے گی، ان کو اپنی طرف لا سکے گی، یا یہ محض ایک سیاسی سٹنٹ ہے، دو چار بندوں کو ساتھ جوڑ کے آگے دوسروں کے ساتھ اتحاد کر لینا؟ دیکھا جائے تو کچھ ووٹ جو ایم پی ایم این اے ان کا بھی ہوتا ہے، مگر زیادہ ووٹ جو ہے وہ پارٹی کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مگر مجھے آگے کہیں پہ بھی انتخابی نشان بیڈ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا،
ٹھیک ہے، اور ایسی بے شمار پارٹیاں بنتی رہتی ہیں، تو مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ پارٹی جو ہے، اور پھر پرویز خٹک صاحب ہمارے بڑے ہیں، محسن ہیں، مگر پرویز خٹک صاحب کی اگر بیک گراؤنڈ دیکھی جائے تو وہ ANP میں بھی ہمارے امیر حیدر خان ہوتی صاحب کے ساتھ نیچے منسٹر تھے، پھر پیپلز پارٹی میں بھی گئے، اور پھر PTI میں گئے، اور PTI سے علیحدہ اپنی انہوں نے جماعت بنا لی ہے، اور یہ جو ہے زیادہ دن جو ہے وہ چلنے والے نہیں ہیں، یہ صرف ایک دکھلاوا ہی ہے، جس طریقے سے اس میں ابھی تو کئی ایسے نام ہیں جو ابھی تک سامنے بھی نہیں آئے۔ آپ کو ظاہر ہے میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، ملک میں وزیر اعظم اعلان کر چکے کہ وہ 14 اگست تک اپنی جو نگران سیٹ اپ آ جائے گا اور وہ اپنا الیکشن میں چلے جائیں گے، تو ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی تو کئی ماہ پہلے بلاول بھٹو کا اپنی پارٹی کی طرف سے وزیر اعظم نامزد کر چکی، اب اچانک میاں صاحب آ گئے، اور یہ بڑے قریبی اتحادی بھی اب تک بھی ہیں، ابھی نگران سیٹ اپ کے لیے بھی شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی مشاورت سے ہی وہ سیٹ اپ بن رہا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئندہ آپ کا سیاسی ویژن کیا دیکھتا ہے کہ نواز شریف صاحب ایک باری پھر والی بات تو نہیں؟ میرے خیال سے اس وقت میاں صاحب تو میرے خیال ہے ابھی کیونکہ جس طریقے سے ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں، تو میرے خیال سے وہ دوبارہ وزیر اعظم کی طرف تو وہ خود تو نہیں آئیں گے، میں ان کی پارٹی کی طرف سے کوئی بھی نام جو ہے وہ ان کے بھائی مسلسل ان کو کہا جا رہا ہے ان کی طرف سے کوئی بھی نام، مگر میرے خیال سے جو ہے وہ کیونکہ میری اتفاق سے جیل میں بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور جس طریقے کی ان کی طبیعت ہے، تو میرے خیال سے، اور پھر معذرت سے خواجہ صاحب کو ایک بات بتا دوں، اس PTI نے جو ہے ہمارے سیاسی لیڈروں کے جو مذاق اڑایا ہے، اور جس طریقے سے کلثوم نواز صاحبہ جس طریقے سے وہ ہاسپٹل میں تھی، اور جس قسم کی وہ غلیظ حرکتیں PTI کے کارکن کرتے تھے، بڑا ہمیں جو ہے وہ افسوس ہوتا ہے کہ اس قسم کے رویے کے بعد بھی پھر اس کو مریم نواز کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا کہ جب اس کا باپ جو تھا میاں نواز شریف صاحب جو تھے وہ جیل میں تھے، تو کیسے جو ہے ہم لوگ جو ہیں، میرے خیال سے اب سیاست سے جو ہے نا، میرے خیال ہے کوئی زیادہ لوگ جو ہے نا وہ اس کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس معاملے میں وزارتیں لینے سے، میرے خیال وہ پھر عمر کا تقاضا بھی ہے، پہلے بھی 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں، تو میرے خیال میں وہ جو ہے اس طرف نہیں آئیں گے۔ آپ کو لگتا ہے؟ چلیں جی، مسلم لیگ نون والوں کے لیے ہوتی صاحب نے بڑی ایک پیشین گوئی کر دی ہے، دیکھتے ہیں اگلا سیاسی سیٹ اپ کیا بنتا ہے۔ اچھا سر، پاکستان میں بہت سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اور ڈھکے چھپے لفظوں میں بھی ہوتی ہیں، اور پچھلے کچھ عرصے سے کھلے عام ہوتی رہی ہیں۔ تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آئندہ سیاسی سیٹ اپ بننے جا رہا ہے، جو عام انتخابات ہوں گے اور اس میں جو سیٹ اپ آئے گا، وہ کیا ووٹ کے ذریعے سیاسی حکومت بنے گی، یا اس میں بھی در پردہ قوتوں کا کردار رہے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو، انشاءاللہ ووٹ سے ہی جو ہے وہ حکومتیں بنیں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت جو اس سے پہلے جو گورنمنٹ بن چکی ہے PTI کی، اور جنہوں نے لائے تھے وہ بھی پچھتا رہے ہیں، تو میرے خیال سے وہ اب بہت محتاط ہیں، اور وہ کافی جو ہے نا کنارہ کش ہیں اس وقت سیاسی ماحول سے۔ اچھا، بڑی بات ہے جی۔ سر جی، اگر ANP کی بات کی جائے، جب ANP کی ہم بات کرتے ہیں تو لامحالہ کہیں نہ کہیں کالا باغ ڈیم کی بھی بات آتی ہے، اور ایک زمانے میں اس کی قیادت نے جو ہے پاکستان کی حقیقت کو تسلیم کرنے سے بھی انکار کیا، اور اس طرح کی بہت ساری ماضی کی تلخ باتیں ہیں۔ تو سر پہلے بات تو یہ بتائیے گا کہ ANP کے لیے کالا باغ ڈیم جو ہے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے کیوں؟ ویسے آج ہمارے ویورز کو یہ بتا دیں کہ وجہ کیا ہے۔ اب تو ویسے خواجہ صاحب کو یاد ہوگا 350 ڈیم تو جو ہے عمران خان صاحب نے بنا دیے ہوئے ہیں، تو اب ہمیں کیا ضرورت ہے کالا باغ ڈیم کی جو ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، آج بھی ہم جو ہے وہ کالا باغ ڈیم کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب تو جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہے، اور میرے خیال ابھی جس طریقے سے ناران میں ڈیم بنا ہے، پھر ممن ڈیم، چھوٹے چھوٹے ڈیم بن رہے ہیں، اور آلریڈی پہلے بھی خیبر پختونخوا میں ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں
جو رائلٹی ہے وہ نہیں دی جاتی، ٹھیک ہے، کیونکہ بجلی جو ہے پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست تھے صحافی، وہ میرے وہاں پہ سوات میں مہمان تھے میرے، تو میں نے ان کو فون کر کے بتایا، میں جی بتائیں آپ لاہور میں بھی رہتے ہیں اور سوات میں، تو وہ کہتا ہے یہاں تو 18 گھنٹے لائٹ جاتی ہے، تو لاہور میں تو شاذ و نازی جاتی ہے، تو جہاں سے بجلی آتی ہے تو ان کو بھی جو ہے نا وہ حق بھی جو ہے ان کا وہ دینا چاہیے۔ ابھی بھی وفاق کی طرف جو ہے وہ کافی اماؤنٹ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی بنتی ہے، وہ بھی ان کو دینی چاہیے۔ اس وجہ سے مخالفت کرتے ہیں؟ مخالفت یہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ پیسے نہیں دیتے تو اسی بڑھنے نہیں دینا۔ کہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے جو ہے اس وقت نوشہرہ میں پھر وہاں پہ کئی آبادیاں تھیں، اس کے اوپر کراس لگا دیا تھا کہ یہاں پہ یہ آبادی ختم ہو گئی، یہ ہوگی، اور اس وجہ سے جو پھر آلریڈی بھی آپ خواہ صاحب چاہتے ہیں کہ ہمارا خیبر پختونخوا والوں کا جو حال بھی ہے وہ مینڈک والا حال ہو کہ ہم پانی میں ڈوبیں اور پانی میں ہی جو ہے بس وہ لیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ آلریڈی پہلے ورسک ڈیم ہے، اس کے بعد تربیلا ڈیم ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 3-4 ڈیم آلریڈی وہاں بنے ہوئے ہیں۔ اب میرے خیال سے ابھی ہمیں جس طریقے سے سولر سسٹم جو آ رہے ہیں، میرے خیال اس کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے، بغیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی سسٹم ہے کہ ہمارے گھروں میں سولر لگے ہیں، ہمیں بڑا اچھا وہ مل رہا ہے، ہمیں سولر کی طرف جو ہے وہ حکومت کو ایک اہم اقدام کرنے چاہیے، اس کے اوپر ریلیف دینا چاہیے، مگر مجبوری یہ ہے کہ جس طریقے سے بل یونٹ تو ہوتے ہیں کہ کتنے، مگر جو ٹیکس جو ہے وہ اتنا لیا جاتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ جو ملک کو چلایا بھی انہیں ٹیکسوں، خاص کر جو بجلی کی ٹیکسوں سے چلایا جا رہا ہے، یہ جو ہے نا وہ۔ اچھا سر، اے این پی کا افغانستان، اے این پی کی قیادت کا افغانستان سے تعلق رہا بڑا، آپ کی جو فاؤنڈر قیادت ہے وہ اس نے بھی پاکستان میں دفن ہونے کی بجائے افغانستان کو ترجیح دی، اس پہ بھی آپ سے پوچھیں گے کہ ایسا کیوں ہوا؟ ظاہر ہے یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، اس کو آپ ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اس وقت افغانستان میں طالبان کی، تو کیا اے این پی کی جو افغانستان کی سیاست میں عمل دخل رہا ایک زمانے میں، کیا اب بھی برقرار ہے؟ دیکھیں اس وقت جو سچویشن افغانستان میں ہے وہ پریشان کن ہے پوری دنیا کے لیے، اور خاص کر ہم لوگوں نے تو خاص کر عمران نیازی نے تو بڑا جشن منایا تھا کہ وہاں جو ہے وہ طالبان جو ہے وہ دوبارہ آگے ہیں، مگر اس سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے خاص کر خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کہ رجحان جو ہے وہ بہت زیادہ ایک دفعہ پھر ظاہر ہے اسی طرف جا رہا ہے، چڑھا ہے، اور بہت زیادہ جو ہے اس وقت جو سچویشن جو ہے وہ بنی ہے۔ تو اس وقت میرے خیال سے ہر جگہ خیبر افغانستان میں بھی جو ہے کہ وہ وہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ جمہوری ہونی چاہیے، اور جمہوریت ہی جو ہے وہ کسی بھی ملک میں جو ہے اس کا وہ حسن جو ہے وہ جمہوریت ہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ اچھا سر، ہمیں خارجی کے علاوہ داخلی سطح پہ بھی بہت سارے مسائل کا پاکستان کو رہا ہے، تو آپ کے خیال میں ظاہر آپ طویل عرصے سے سیاست سے وابستہ ہیں، ایک پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں اور پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ جو اقتدار میں پوری طرح حصہ دار بھی رہتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ پاکستان کے کون سے 3 بڑے مسائل ہیں جن کی وجہ سے آج ہم بحرانوں کا شکار ہیں؟ اور اس کے بعد یہ بھی بتائیے گا کہ ان مسائل کا حل آپ کی نظر میں کیا ہے، اے این پی کیا سوچتی ہے ان کے حل کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارا ملک کا میرے خیال سے ہم سمجھ جاتے ہیں، ایک تو دہشت گردی ہے، کیونکہ دہشت گردی کی وجہ سے آپ کے سامنے جو ہے وہ جو ملکی حالات ہیں، پھر جو ہمارے جو باہر کے جو انویسٹر ہیں وہ بھی ہماری طرف توجہ نہیں دیتے، اور ہمیں کم سے کم جو ہے ابھی ہمیں جو ہے وہ مانگنے والا ہاتھ کی بجائے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ انڈسٹری کی طرف توجہ دینی چاہیے، ہمیں اپنے میگا پروجیکٹس جو ہے وہ لانچ کرنے چاہیے۔ ہمارا جو زیادہ جو ہے اس وقت جو عمران نیازی صاحب جو تھے وہ ہمیں دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس لے گئے، اور آئی ایم ایف نے وہ شرطیں جو منوائی ہیں جس کا جو ہے وہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور پھر جاتے جاتے عمران نیازی صاحب کو پتہ لگ گیا تھا میری گورنمنٹ جا رہی ہے، تو پھر اس نے جس طریقے سے پیٹرول مہنگا ہو گیا، مگر انہوں نے کیا نہیں، اس قسم کی
काफ़ी मुश्किलात जो है वो हमारे लिए उन्होंने पैदा कर दिए थे। मेरा ये ख़्याल ये है कि हमें मेन जो मसला है वो दहशत गर्दी का है। फिर हमें जो है वो टैक्स की तरफ भी जो है वो भी देखना चाहिए कि हमें जो है वो टैक्स भी जो है हमें पे करना चाहिए, और तभी जाके ये मुल्क जो है वो चलेगा। बहुत शुक्रिया होती साहब, आपने यकीनन आप एक विजनरी लीडर हैं। बस मैं जाते जाते आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगा, आपके ख्याल में अगला इक़्तिदार इसी तरह का पीडीएम टाइप बनेगा या कोई एक पार्टी उसमें नुमाया तौर पे नज़र आती? मेरे ख्याल से ख्वाजा साहब, जो आपने दुबई की जो मीटिंग देखी है उसके बाद तो मुझे नहीं लग रहा कि पीडीएम जो है वो अब है। ठीक है, पीडीएम के जो है वो टुकड़े हो चुके हैं, और मेरे ख्याल से अब हर जमात की कोशिश होगी कि वो अपने ही वो दौड़ लगाएं और जितना भी हो सके वो इस इलेक्शन में हिस्सा लें और अपना इक़्तिदार की तरफ जो है वो जाएंगे। पीडीएम का किरदार जो है वो ख़त्म हो चुका है। और आपके इस चैनल के से मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त अवामी नेशनल पार्टी की तंजीम साजी जो है मरहला वो जारी है। मैं ख़ासकर पंजाब में अपने भाइयों से दरख्वास्त करूँगा कि आप भी अवामी नेशनल पार्टी की तरफ जो है वो उनकी मेंबर साजी करें, और अवामी नेशनल पार्टी की तरफ भी जो है वो ये मौका है कि आप भी जो है वो एक सियासी और जमहूरियत पे यकीन रखने वाली जमात, जिन्होंने उनकी एक अपनी एक तारीख़ है। और फिर आपने बात की बादशाह खान की दफनाने वाली बात भी की, ठीक है। और देखें, आज जो हमारे लीडरों ने जो बातें की थी आज सारी वो हकीकत हो रही है। हमने कहा था कि हमें रूस की तरफ जाना चाहिए बजाय अमेरिका की तरफ, जो है आज तमाम गवर्नमेंट जो है वो रूस की तरफ उसका था। हमें तो उस वक़्त रूस नवाज़ कहा गया, हमें गद्दार कहा गया, मगर हमने सर तस्लीम खम करके तमाम बातें जो हैं वो अपने उसमें हम की, मगर आज हमारे जो अकाबरीन की बातें थी आज वो हकीकत हो रही हैं। बहुत शुक्रिया होती साहब, यकीनन आपने अपनी पार्टी की भरपूर नुमाइंदगी भी की और बहुत सारी बातों पे भरपूर दफ़ा भी किया, और एक पॉलिटिकल लीडर को ऐसा ही होना चाहिए। नज़रियात के साथ जुड़े हुए लोग जो सियासत करते हैं वो उनके लिए इक़्तिदार उस तरह मैटर नहीं करता जिस तरह अपने नज़रियात की उन्होंने देखभाल करनी है, उसको लेके चलना है। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आपको ANP पंजाब के जनरल सेक्रेटरी अमीर बहादुर खान होती साहब की गुफ्तगू में से मुल्क के आइंदा मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल के हवाले से कोई रोशनी नज़र आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।